ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے۔ حضرات، اس چھوٹی سی بستی کو ہلا کے رکھ دیا۔ قربان جاؤں ان برادران پر جس نے اس آفاقی آواز کو دعوت دی، قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر جس نے اپنی میز پر محبتوں کے اس گلدستے کو سجا لیا۔ حضرات، میں ٹوٹ گیا تھا، مجھے پھر سے جوڑ دیا، میں بکھر گیا تھا، مجھے پھر سے آئینہ بنا دیا، میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، پھر سے اسے زندگی عطا فرما دی۔ دل سے دعا کرو کہ پروردگار عالم علامہ شاہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی گفتگو کی راہ کا ہم سب کو اللہ مسافر بنا دے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے گفتگو اچھی لگی کہ نہیں؟ دل سے بولیں، ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جلسوں کا مقصد فوت ہونے سے بچا کہ نہیں؟ آپ کو جو گفتگو اس وقت سننے کا شرف رب قدیر کی رحمتوں کے توسل سے حاصل ہوا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں رہتے تو کیا یہ مرتبہ ملتا؟ نہیں۔ اب اس قربان جائیں اس مقدس سکے پر جو آپ کی ماں بہنوں نے میرے ان بھائیوں کو دیا اس بزم امام علی مقام کو سجانے کے لیے۔ ایک مصرع پڑھتا ہوں، آئیے آخرت کی تیاری کریں، آئیے قبر کی اس کالی کوٹری کی طرف جائیں کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، نہ کوئی گورا نہ کالا نہ کوئی چھوٹا بڑا، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، نہ کوئی گورا نہ کالا نہ کوئی چھوٹا بڑا۔ بس آخری بات، بغداد معلیٰ میں سرکار ذوالنون مصری سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے آبادی کا پتہ بتا دیجئے، حضور مجھے آبادی کا پتہ بتا دیجئے۔ ذوالنون مصری اسے لے گئے قبرستان کے قریب، کہا یہی آبادی ہے۔ اس نے آپ کو ایک تماچا مارا، کہا دیکھنے میں بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو لیکن مذاق اڑاتے ہو، تم سے میں نے آبادی کا پتہ پوچھا ہے اور تم قبرستان لے کے آ گئے۔ ذوالنون مصری رونے لگے، فرمایا میں نے اسی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بستی سے لوگوں کو یہی آتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں سے بستی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی، موت وہ سچا تیر ہے جو اپنے نشانے پہ لگنے کے لیے کمان سے نکل چکا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی، اے لوگوں مرنے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو، پتہ نہیں تمہاری اولادیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں۔ آئیے تیاری کریں اس مقدس صوبہ بہار کی ارریہ ضلع کی اس مقدس اور مقبول محفل میں۔ علامہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی یہ محفل یہ تاریخی محفل ہے، یہ جملہ تاریخی ہے ماشاءاللہ، کہ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، نہ کوئی گورا نہ کالا نہ کوئی چھوٹا بڑا، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، اور خبر نہیں کہ ہماری نماز کب ہوگی، ہمارے کانوں میں لیکن اذان ہو چکی ہے، خبر نہیں کہ ہماری نماز کب ہوگی، ہمارے کانوں میں لیکن اذان ہو چکی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کی محبت، جب نبی کی یاد آئے، جب مدینے کی یاد آئے تو کیا کیا جائے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ نعت پاک پڑھا کرو۔ کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے، سب نہیں، ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک آدمی۔ اس نے کہا نعت پاک پڑھا کرو۔ کہا کوئی نہ ہو تو؟ کہا سمندر کے کنارے بیٹھ کے نبی کی نعتیں پڑھا کرو۔ کہا وہاں کون سنے گا؟ تو اس بزرگ نے کہا کوئی نہیں سنے گا، سمندر کی مچھلیاں تو نعت پاک سنیں گی۔ کہا نبی کا ذکر ہو، نبی کی نعت پڑھا کرو۔ مدینے کی یاد آئے تو پھولوں کی پتیوں کے قریب بیٹھ جایا کرو، وہاں نبی کی نعت پڑھا کرو۔ کہا وہاں کیا ہوگا؟ کہا کوئی نہیں سنے گا، پھولوں کے جسم پر بیٹھنے والی تتلیاں تو نبی کی نعت سنیں گی۔ یہ نعت مصطفیٰ دنیا کا سب سے عظیم کاروبار جس میں قطعاً گھاٹا نہیں ہے۔ آئیے نعت کے مصروں سے محبت کریں، اس لیے کہ مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، بس ایک آدمی بولے گا، بس مجھے آپ کی خاموشی اچھی لگتی ہے،
25 साल से आपको बोलते हुए देख रहा हूं। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते, और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकद में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते, और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकद में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। बहुत दूर है मदीना, लेकिन मदीने वाला दूर नहीं। बहुत दूर है नबी का शहर, लेकिन नबी दूर नहीं। बहुत दूर है आप नबी के शहर से, लेकिन नबी का इश्क आपके कुलूब में मौजूद है। आइए उस इश्क के इजहार के लिए सना खान रसूल जनाब मोहतरम अजमल अजीजी को आवाज दें। ये लहजा आपके लिए नया नहीं, मेरे लिए नया नहीं, मेरे कल्ब की तस्कीन का सामान बन के, मेरी समातों के जंग को साफ करते हुए, मेरी जबान को कुव्वत गोयाई अता करने के लिए नाते मुस्तफ़ा की बरकतें तकसीम कर रहा